مسجد اقصی یہ کوئی عام عبادت گاہ نہیں، یہ صرف پتھروں سے بنی ہوئی ایک عمارت نہیں، بلکہ مسلمانوں کے ایمان، ہسٹری اور عقیدے کا ایک زندہ حصہ ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جو اسلام کے 3 سب سے مقدس مقامات میں شامل ہے اور مسلمانوں کا پہلا قبلہ بھی ہے۔ مسجد اقصی بیت المقدس میں واقع ہے، جسے القدس یا یروشلم بھی کہا جاتا ہے، اور اس کا پورا احاطہ مسجد اقصی ہے اور حرم شریف کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اسلامی روایات کے مطابق مسجد اقصی کی بنیاد مسجد حرام کے بعد رکھی گئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمین پر سب سے پہلی مسجد مسجد حرام ہے، اور اس کے 40 سال بعد مسجد اقصی تعمیر کی گئی۔ بعض علماء کے مطابق اس کی ابتدائی بنیاد حضرت آدم نے رکھی، جبکہ کچھ کے نزدیک حضرت ابراہیم یا حضرت یعقوب نے اس کی تجدید کی۔ یہی وجہ ہے کہ یہ علاقہ صدیوں تک اللہ کے نبیوں کا مرکز رہا۔ مسجد اقصی وہ سرزمین ہے جہاں حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہم السلام جیسے جلیل القدر انبیاء تشریف لائے اور اللہ کی عبادت میں مصروف رہے۔ اسی نسبت سے اس علاقے کو مقدس سرزمین کہا جاتا ہے۔ مسجد اقصی کو اسلام میں سب سے بڑی عظمت واقع اسرا و معراج سے بھی حاصل ہوئی۔ 621 عیسوی کی ایک رات اللہ تعالیٰ اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا۔ قرآن میں اس سفر کا ذکر موجود ہے۔ مسجد اقصی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کرام کی امامت فرمائی، جس سے یہ ثابت ہوا کہ یہ مسجد تمام انبیاء کی مشترکہ وراثت ہے اور اسلام کا ان سب سے گہرا تعلق ہے۔ 638 عیسوی میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں شہر بیت المقدس مسلمانوں کے زیر انتظام آیا۔ حضرت عمر بن خطاب نہایت سادگی کے ساتھ شہر میں داخل ہوئے۔ انہوں نے کسی پر ظلم نہیں کیا، نہ کسی کو اس کے مذہب سے روکا۔ انہوں نے مسجد اقصی کے مقام کو خود صاف کیا اور وہاں نماز ادا کی۔ تب یہ جگہ بالکل ویران پڑی ہوئی تھی۔ اسی دور میں مسلمانوں، عیسائیوں اور یہودیوں کو مذہبی آزادی دی گئی، جس کی مثال تاریخ میں کم ملتی ہے۔ بعد میں بنو امیہ کے دور میں مسجد اقصی کی باقاعدہ تعمیر کی گئی۔ خلیفہ عبد الملک بن مروان اور اس کے بیٹے ولید بن عبد الملک نے مسجد کو مضبوط اور خوبصورت بنایا۔ اسی دور میں قبۃ الصخرہ بھی تعمیر ہوا، جو آج مسجد اقصی کے احاطے کی سب سے نمایاں عمارت ہے۔ 1099 عیسوی میں صلیبی فوجوں نے بیت المقدس پر قبضہ کر لیا۔ یہ مسجد اقصی کی تاریخ کا سب سے دردناک دور تھا۔ مسجد کو عبادت کے بجائے استبل اور رہائش گاہ میں بدل دیا گیا اور بے شمار مسلمانوں کا قتل کیا گیا۔ یہ دور تقریباً 90 سال تک جاری رہا۔ 1187 عیسوی میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو آزاد کرایا۔ انہوں نے مسجد اقصی کو دوبارہ پاک کیا، وہاں نماز کا آغاز ہوا اور اس کی عزت و حرمت بحال کی گئی۔ صلاح الدین ایوبی کی فتح طاقت کے بجائے اخلاق، انصاف اور برداشت کی مثال بن گئی۔ اس کے بعد
عثمانی سلطنت کے دور میں جو تقریباً 400 سال تک رہا، مسجد اقصی کو تحفظ حاصل رہا۔ اس دوران مسجد کی مرمت ہوتی رہی، اس کے ارد گرد کی دیواریں بنائی گئیں اور اس کے وقف کو مضبوط اور محفوظ رکھا گیا۔ 1967 کے بعد مسجد اقصی ایک بار پھر مشکل حالات سے گزر رہی ہے۔ آج بھی وہاں پابندیاں لگتی ہیں، حملے ہوتے ہیں اور اس کے تقدس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس کے باوجود مسجد اقصی آج بھی مسلمانوں کے دلوں میں زندہ ہے۔ مسجد اقصی صرف فلسطین کے مسلمانوں کی نہیں بلکہ پوری امت مسلمہ کی امانت ہے، کیونکہ یہ پیغمبروں کی وراثت ہے۔ یہ مسجد ہمیں ہمارے ایمان، ہماری تاریخ اور ہماری ذمہ داری کی یاد دلاتی ہے۔ جب تک مسلمانوں کے دلوں میں ایمان زندہ ہے، مسجد اقصی کی اہمیت بھی زندہ رہے گی۔ اسلامی، تاریخی اور روحانی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو کی جانکاری آپ تک پہنچ جائے، اور ہماری ویڈیوز کو اپنے دوستوں احباب کو بھی بھیجیں تاکہ ان کی دینی معلومات میں اضافہ ہو۔